تھا، کون جو ہے وہ ایبسنٹ تھا، کون سی چیزیں موجود تھی، کون سی چیزیں موجود نہیں تھی. تو اس طرح اگر ہم مل کے کام کریں گے. آج ایک شخص پورے اسپتال کا بوجھ کیوں اٹھا ہے؟ باقی ڈاکٹر تنخواہ نہیں لیتے. آیا یہ گورنمنٹ کی تنخواہ جو ہے یہ کوئی لاٹری ہے کہ جس کی بھی نکل آئی بس وہ گھر بیٹھے، وہ اسپتال نہ جائے؟ پہلے کا آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ آئیڈیل. اوور نائٹ چیزیں کبھی بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کی آپ ہمیں مثال نہیں دے سکتے ہیں، لیکن چیزیں اب چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے امپلیکیشنز آپ کو کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے کہ کس طرح جب آپ کا 3-4 مہینے ریگولر وی ہیو ایمپل آف میڈیسن. ہم نے 15-20 دن پہلے 100% میڈیسن پرچیز کیا، لیکن آپ کو ایک بھی ٹیبلٹ نہیں بھیجی. کیوں نہیں بھیجی؟ ہمیں پتا ہے اگر ہم یہ میڈیسن آپ کو بھیجیں گے دیٹ ول بی ٹرین جس طرح پہلے ہوا کرتا. اب پوری ایک ٹیم بنائی ہے، وہ ٹیم آپ وزٹ بھی کریں گے، ڈیجیٹائز ہوگی. آپ کے اوورآل میڈیسن کا ہمیں بھی ڈیٹا آتا ہوگا کہ خاران میں اب ان دوائیوں کی کمی آ رہی ہے، تو ایم ایس ڈی جو ہے خود بخود یہاں سے میڈیسن بھیجے گی وہاں پر آپ کے لیے. آپ کو کسی بھی صورت میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، یہ دھمکی نہیں دے سکتا کہ اسپتال میں میڈیسن نہیں ہے میں کس لیے بیٹھوں. آپ کو کوئی بھی پبلک کا کوئی بھی شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اسپتال میں دوائی کیوں نہیں ہے. they will appreciate کہ اب تو اسپتال میں دوائی بھی ہے، اب تو اسپتال میں ڈاکٹرز بھی آ گئے. ہاں کہیں پہ جو ہے مرمت کی ضرورت ہے، کہیں پہ واش روم سے نہیں بنے، کہیں پہ اور مسئلے مسائل ہیں، وہ ہم ایک پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس سال ہو سکتا ہے ہم 10 CHQs بنا لیں، اگلے سال جو ہے وہ اگلے 10 بنا لیں. 3 سالوں کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی ایشو نہیں ہو. جس طرح اس وقت honestly speaking despite that کہ ہم نے تمام ASVs اور ARVs تمام ڈسٹرکٹ کو پہنچایا. کل ایک بچی بارکان میں سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے فوت ہوئی. Who is responsible؟ میں نے تو میڈیسن بھی بھجوا دیے. پہلے تو میڈیسن نہیں تھا. ہاشم مینگل کریڈٹ گوز ٹو ہم. جس طریقے سے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ رابطے میں ASVs اور ARVs کی مینجمنٹ کے حوالے سے. کچھ دنوں پہلے ایک پیشنٹ کو سانپ کاٹتا ہے مساخیل میں. مساخیل میں اس کو میڈیسن نہیں ملتی، وہ زوب جاتا ہے، زوب سے وہاں پہ اس کو ریفر لیٹر لکھ کے دیا جاتا ہے اینڈ ہی کمز ٹو کوئٹہ. اگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم نے چلانا تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. اب میڈیسن بھی جب زوب سے پوچھا گیا ایمپل آف میڈیسن اس سے ہے، جب مساخیل میں پوچھا گیا کہ بالکل میڈیسن موجود ہے. جس شخص نے وہاں پہ ہونا، جس فارماسسٹ صاحب نے وہاں پہ ہونا تھا، وہ فارماسسٹ صاحب نہیں. اس نے تالا لگا دیا اپنے اسٹور کو، اور اگر اس کی جان چلی جاتی. 3 دنوں پہلے کی سٹوری، ایک شخص کو سانپ نے کاٹا خسنوب میں، قلعہ سیف اللہ میں. وہ قلعہ سیف اللہ آیا، وہاں پہ اس کو میڈیسن نہیں ملا. He was sent to Quetta and he died in Quetta. اسی سانپ نے بدقسمتی سے اس کے 2 اور بیٹوں کو کاٹا.
and these 2 children were sent back to her. Whose fault is this? نہیں اب تو میڈیسن بھی انہوں نے دے دی ہے, اس چیز کو تو آپ انشور کرا لیں. اگر یہ نیگلیجنس ہوگا تو اس کے لیے 0 ٹالرنس ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی, 0 ٹالرنس. یہ شیئر نیگلیجنس ہے. اگر آپ کے اسپتال میں, یعنی اسپتال بنا کس لیے؟ اسپتال کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے دیٹ از ڈاکٹر. آپ کے اسپتال میں MRI بھی موجود ہو, CT اسکین بھی موجود ہو, ایمبولینس بھی موجود ہو, سب موجود ہو, ڈاکٹر موجود نہ ہو, ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کے اسپتال میں ایمبولینس بھی نہ ہو, CT اسکین بھی نہ ہو, MRI بھی نہ ہو, ڈاکٹر موجود ہو, that can make a difference. زیادہ سے زیادہ اس شخص کو کہیں کہ باہر سے دوائی نہیں لانی چاہیے, لیکن ان ورسٹ کیس وہ جا کے باہر سے دوائی لے آئے, اس کے ساتھ پیسے نہیں ہو کہ وہ جا کے اپنا CNIC وہاں پہ رکھوا دے گا گروی, لیکن اس شخص کی جان تو بچے گی. اب ہم انہیں ان ایکسکیوزز پہ نہیں جاتے کہ ہمارے ایکسکیوزز یہ ہیں. بجٹ فنڈز دیٹ از آور ریسپانسبلٹی. آپ کو ڈاکٹرز پرووائڈ کرنا دیٹ از آور ریسپانسبلٹی. میکنگ دیم پریزنٹ ان دا پریمیسز دیٹ از آور ریسپانسبلٹی. آپ ایک لیٹر تو بھیج دیں, اتنی ہمت تو کریں, کسی کے خلاف تو لکھیں کہ آپ فلاں ڈاکٹر, فلاں فیمیل ڈاکٹر, لیڈی میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ نہیں آ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ so many doctors they come just for 1 day. آیا آپ ان کو 1 دن کی تنخواہ دیں گے؟ Who told you کہ ان کی ہفتے میں صرف 1 دن کی ڈیوٹی؟ The relaxation they are getting not from the department, they are getting from these leaders, from you. آپ کیوں دیتے ہیں؟ آیا ہم سب اس طرح مل بیٹھ کے لوگ مرتے جائیں, ہماری اسٹنٹنگ یہی ریشو رہے, ہمارے بچے میل نرشڈ ہیں. یہ 3-4 واقعے جو میں نے سانپ کے حوالے سے بتائے, اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم میں سے, ہماری فیملی ممبرز میں سے کسی کے ساتھ ہو, then we will feel the heat. ہم پتہ نہیں کیوں اتنے سخت دل ہو گئے ہیں, جب تک ہمارے ساتھ واقعہ نہیں ہوتا ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے. اسی طرح thousands of stories ہیں کہ باقاعدہ ہماری جو گائنیکالوجسٹ ڈاکٹرز ہیں فیریفریز میں وہ کام نہیں کرتی, اور جتنے بھی لیڈرز ہیں, میں سب کی نہیں کہتا ہوں, آپ کہیں گے آج پتہ نہیں منسٹر صاحب کو ہمارے خلاف کس نے بھڑکایا ہے. دیز آر دی ریئلٹیز. ہمیں ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. Gynecologists, those who are on call, they turn off their mobile at night. اب رات کو کوئی کمپلیکیٹڈ کیس آ جاتی ہے, زیادہ سے زیادہ MS صاحب کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ میں نے ایمبولینس دے دی اور اس کو کوئٹہ لے کر گئے. اور کوئٹہ میں آپ کے اسپتال کی جو کیپیسٹی ہے وہ کوئٹہ کے ایک کونے کو بھی پورا نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی سروسز کمپرومائز ہو جاتے ہیں, وہاں پہ بھی. اب ہم پہلی مرتبہ, جس طرح میں نے کہا بلوچستان اسکیٹرڈ ہے,
اتنی بڑی لینڈ ماس ہے، 3% پاپولیشن اس پہ رہ رہی ہے، ان سب کو ہر ہیلتھ فیسلٹیز کو اس لیول پہ لانا مشکل ہے۔ ہم ریجنل اپروچ پہ جا رہے ہیں، ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کو اس سال اس لیول پہ اسٹرینتھن کریں گے۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے، ڈویژن لیول پہ چائلڈ ایمرجنسی ول بی کیٹرڈ بائی دی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر۔ اسی طرح جو ہماری گائنی سروسز ہیں، MNC سروسز، اب لورالائی سے آگے کوئی بھی کوئٹہ ریفر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ریفر ہوتا تو پھر یہ اس مینیجر کی آپ کمزوری سمجھے، نااہلی سمجھے، جس کا پھر احتساب ضرور ہوگا۔ ہم اس کو وہ تمام ہیومن ریسورس دیں گے، ہم وہ تمام اسٹرکچر دیں گے۔ اگر ایک وہاں پہ اوٹی ہے، ہم 2 اور سیمی ماڈیولر اوٹیز بنا کے دیں گے۔ اب آرتھوپیڈک سرجن ایک گن شاٹ کا CP سے کوئٹہ نہیں آئے، اس کا جو بلاکنگ پوائنٹ ہے دیٹ از CP، اس کا جو بلاکنگ پوائنٹ ہے زوب کا دیٹ از زوب۔ اواران تربت کا جو بلاکنگ پوائنٹ ہے دیٹ از تربت، خاران کا خاران ہے۔ اور مساخیل میں اگر کوئی گن شاٹ کا کیس آتا ہے، اس کو یہ ایمان اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ لورالائی تک پہنچا تو یہ بچے۔ اگر کوئی شخص پنجگور سے ایک سیریس پیشنٹ، ایک گائنی پیشنٹ، کمپلیکیٹڈ کیس اگر تربت میں ہے، تو اس کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں خیریت سے وہاں پہنچی تربت کے اسپتال تک، وہاں پہ انشاءاللہ پھر میرا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ انشاءاللہ دس ایئر ہم ان 5 جو ہمارے یہ 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، ان کو اسٹرینتھن اس لیول پہ اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ DHQs کے لیے ہم نے 1 بلین روپیز رکھے، تمام DHQs کی ریویمپنگ کے لیے، ڈیجیٹائزیشن کے لیے۔ باقی وہاں پہ اگر کہیں پہ پلستر اکڑا ہے، کہیں پہ واش روم ٹھیک نہیں ہے، کہیں پہ آپ کو انسٹرومنٹ چاہیے، آپ کو کوچز چاہیے، آپ کا فرنیچر نہیں ہے، ڈاکٹر روم ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم اس لیول پہ بنا کے دیں گے۔ ہم نے ان چیزوں کو ریئلائز کیا کہ ان چیزوں کی کمی ہے، ان چیزوں میں، ان ہاسپٹلز میں ایک ورکنگ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس پہ بھی بڑی بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے کہ تمام اسپتالوں میں رنگ روغن کا کام شروع ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب تک آپ ایک انیبلنگ ورکنگ انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے، وہاں پہ کام کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے۔ اور IPC کے جو پروٹوکولز ہیں، CSSTs ہیں ہمارے ہاسپٹلز میں، ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں، مورچریز ہیں، اس کے علاوہ آپ کا 10 بیڈڈ ICUs ہیں، ہم تمام ہاسپٹلز میں بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی امپلیکیشنز بھی ہوگی اور وہ بھی ہوگی۔ ایک اور جو بہترین اقدام ہے موجودہ حکومت کا کہ ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، اسپیشلائزڈ ہاسپٹل ہے، ایون DHQs ہیں، ہم نے جو 2-3 بڑے انیشیٹو لیے ہیں جو ہمارے فلیگ شپ پروجیکٹس بھی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اختیارات آپ کو دیے، ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ DHCs بنی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیٹیز، ان کو اختیارات دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ہائرنگ فائرنگ کے، جواب طلبی کے، وہ وہاں ڈسٹرکٹ تک، ڈویژن تک ہم لے کر گئے۔ اب ان اسپتالوں کے لیے ہم نے سیمی اٹانومس ماڈل جو ہے انٹروڈیوس کروا دی۔ ابھی قائمہ کمیٹی کے پاس ہے، ہوپفلی جب پہلا میٹنگ ہوگا اسمبلی کا تو انشاءاللہ اس میں وہ پاس ہوگا بل، 1 لائن گرانٹ ہوگا،
سارے اختیارات ہم ایک بورڈ کو دینے جا رہے ہیں. وہ بورڈ ذمہ دار ہوگا اس اسپتال کو چلانے کے لیے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ورک ایز اے ریگولیٹر. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا. یہ وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں جو پچھلے 8 مہینوں میں ہماری ٹیم نے نہ اتوار دیکھا، نہ ہفتہ دیکھا، نہ چھٹی دیکھی، نہ یہ کہا کہ میں نے تو جانا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے. آئی اپریشیٹ آل دی ٹیم ممبرز، اسپیشلی سیکرٹری صاحب ہے، ڈی جی صاحب ہے، اسپیشل سیکرٹری ہے، ایڈیشنل سیکرٹریز ہیں. آپ ہمارا ڈیٹا نکالیں کہ ہم کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. اے آئی کیمراز موجود ہے کہ ہم صبح کتنے بجے آتے ہیں اور پھر رات سم ٹائم 12 بجے تک ہمارے آفیسز میں ہمارے میٹنگز ہوتے ہیں انہی چیزوں پہ کہ ہاؤ ٹو میک بہترین جو ایک کوالٹی بیسڈ جو سروسز ہو، اس طرح کا ہم ایک ہیلتھ کیئر سسٹم بنا لیں. بلوچستان ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان، لیکن بدقسمتی سے ہمارے صرف ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے علاوہ باقی اس سے فائدہ نہیں اٹھا. آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آج اس حوالے سے ہماری بریفنگ بھی ہے، آپ کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں آن ورڈ. اب یہ نہیں ہے کہ آج کو ہم نے میٹنگ کی، ہم نے خوب چائے پی لی، گپ شپ بھی کی، آپ دوست سارے اکٹھے بھی ہوئے اور کوئٹہ میں چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی ہو گئے اور اس کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ میں گئے. اب ڈسٹرکٹس میں آپ نے ایک نئے جذبے کے ساتھ جانا. وہ جذبہ یہ ہے یو ہیو نو پریشر. اب آپ نے پریشر میں کام نہیں کرنا. آپ کس سب پریشر سے نکل گئے. ایک پریشر ہے جس سروس ڈلیوری. ایک پریشر ہے کہ اب آپ اسپتال کو 24/7 چلائیں. آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوگی وہ آہستہ آہستہ خود بخود جو ڈیٹا آپ نے ہمیں HR کے دیا ہے نیشنلائز کریں گے. اگر آپ کے پاس 2 سویپر ہیں تو ہم یہ ریشنلائز کریں گے کہ آپ کو 4 اور کی ضرورت ہے، ہم 4 آپ کو اور پوسٹیں دیں گے، آپ ارجنٹ بیسس پہ کنٹیکٹ کریں. آپ کے پاس ریڈیالوجسٹ ہے لیکن اس کا اسسٹنٹ نہیں ہے، ہم آپ کو ریڈیالوجی اسسٹنٹ دیں گے. ہم خود یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ فلاں ہاسپٹل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، یہ پیش ہے. لیکن آپ سب سے بھی ایکسپیکٹیشن چاہیے کہ آپ سب مل کے اب ایک مثالی جو آپ کے DHQs ہیں ان کو ایک مثالی DHQ بنائیں گے. ان کو وہاں کی سروسز کو 24/7 کریں گے، اسپیشلی جو آپ کی گائنی کی سروسز ہے اور ایمرجنسی کی سروسز ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہمارا اس سال ہم نے PSTP میں جو پروگرامز ریفلیکٹ کیے ہیں، وہ جو اگلے سیشن میں انشاءاللہ جب بات ہوگی وہ اسپیسیفکلی میں ان پہ بات کروں گا کہ ہم نے کیا پروگرامز اس سال انٹروڈیوس کیے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹس کے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے اس سے بہتری ڈسٹرکٹس میں کیسے آئے گی. میرے خیال میں زیادہ بولا، اب زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی. اور یہاں پہ I'm really, I'll again switch to English. Thankful to the Mr. Scott who came from Karachi, from Islamabad on a very short notice. Really, it's a great pleasure for us, a great confidence for us. UNICEF has contributed well in the health sector, whether it's education, and we are really thankful to your provincial team. They are in close coordination with us and they are working. We have a very good teamwork over here. Whatever support is required by UNICEF, so inshallah we will be telling you your entire
team, and you will visit Islamabad as well. Of course, as I told you, we are in need of resources, but these resources, I assure you, these resources will not drain. You make a plan, what guarantee you need from the government side, from the top leadership. I know there are some issues in the past. I don't want to discuss about this in this gathering, but I assure you on this prestigious forum, me and my team, CM Balochistan, we guarantee you, your every penny, your every investment will be spent as per the plan, as per the roadmap, and you will see the implications. We had a long meeting with Amiri Saab, and I told and I assured him as well, and I asked him to have more coordination between the health department, because health department, unless we all sit together, the partner organizations, the national organizations, and the provincial health team, then we can make exact strategy, exact plan, and then that can work, and there can be a tangible changes, which is lacking right now. And I'm sure that UNICEF, other partners, they would be thinking and discussing that we are putting resources and the same indicators are there. Now the indicators will improve. I assure you, I myself will be in the field, my secretary, my entire team, they will be in the field, and this is for the first time that whenever we launch polio campaign, I do not inaugurate in office. I go in the field along with my team in the hard areas, and there we inaugurate the polio campaign. And I told the CM Balochistan that onward, during polio campaign, our provincial members, they will remain for 6-7 days in their constituency if there is any problem. So they will be negotiating with these people. They will be over there to eliminate polio, to strengthen or to increase the immunization, which is of course a serious issue, to identify the malnourished children, and on the transparent basis provide them the supplements, the treatment, whatever is there. So your support is, of course, I have no words to thank you and your team on behalf of Balochistan, government of Balochistan. We are quite thankful to you, and we will be, inshallah, in close coordination with you for your support as well as for your ideas and for your expertise. We need more in expertise, not in funds. But the important thing and the important link which is missing, that is the close coordination of the entire team. If a project is going to be initiated, so we are the better people who know about the Balochistan, who know about the demography and geography and the political situation and the security situation, and we know the needs, where these investment can be put and what can be the result. So I assure you that we are, inshallah, we are committed. This entire team is committed. They have a resolve that, inshallah, now Balochistan will, inshallah, excel in the health department, and in whether it's primary, whether it's tertiary or secondary, the roadmap or the legislation
For the first time, we have made too many legislation. It's a history in the tertiary care hospitals, sending the doctors in factories, and of course in the central induction policy of doctors, as well as too many things are there. So we are working on multiple ends, and inshallah it will bear fruit. The work which was required to be done in past governments, unfortunately, it is not done scientifically. Right now, as you told, we don't have accurate data or the reliable data. Now when we will digitize the entire system, we would be able to have accurate data, and on the basis of that data, the provincial government, the partner organization, we all together, and where the fault lines are, we will try to fill them, and inshallah we will be having a healthier Balochistan, hopefully, with the support of the UNICEF and other partner organization. Thank you very much.